بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ میں شفیہ حیدر روبرو ہوں آپ کے اپنے موضوع کے ذیل میں کچھ باتیں عرض کرنے کے لیے۔ ناظرین، اپنا بیان آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے یہ بتانا چاہوں گی کہ جس موضوع پہ میں گفتگو کر رہی ہوں، آج اس موضوع میں دو کنفیوژن ہے، اور میں اپنے بیان میں انشاءاللہ اس کنفیوژن کو کلیئر آؤٹ کرنے کی کوشش کروں گی۔ ناظرین، ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ جب کسی کی لڑکی 16، 17 یا 18 سال کی ہو جاتی ہے، یعنی جب کسی لڑکی کی عمر 17 اور 18 سال ہو جاتی ہے تو اس کے لیے رشتے آنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن والدین یہ کہتے ہیں کہ ابھی میری لڑکی پڑھ رہی ہے، اور خود لڑکیوں کی بھی یہ مرضی ہوتی ہے کہ میں ابھی آگے پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن لڑکی جو پڑھتی جاتی ہے، ڈگریاں حاصل کرتی جاتی ہے، اسی طرح اس کی عمر بھی بڑھتی جاتی ہے، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ رشتے کے حصول میں مشکل پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا لڑکیوں کی شادیوں میں رکاوٹ کا سبب ہے؟ لیکن اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا لڑکیوں کی شادیوں میں رکاوٹ کا سبب نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ تعلیم حاصل کرنا لڑکیوں کے لیے پلس پوائنٹ ہے۔ لیکن اس کے بعد بھی اس حقیقت سے آنکھیں نہیں بند کی جا سکتی ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکیوں کی جو تعداد ہے، اکثریت غیر شادی شدہ ہے۔ لڑکیوں کا تعلیم یافتہ ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے کہ جتنا لڑکوں کا تعلیم یافتہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ لڑکیوں کو مستقبل میں ماں بننا ہے، اور ایک تعلیم یافتہ اور ایک پڑھی لکھی ماں ہی اپنے بچوں کی بہترین طریقے سے تربیت کر سکتی ہے۔ جس طرح سے ایک لڑکے کو تعلیم دینا ایک فرد کو تعلیم دینا ہے، لیکن ایک عورت کو، ایک لڑکی کو تعلیم دینا گویا پورے خاندان کو اور پورے معاشرے کو تعلیم دینے کے برابر ہے، کیونکہ ماں کی گود بچوں کی پہلی درسگاہ ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مستحکم تربیت گاہ ماں کی گود ہوتی ہے، اور بچے 24 گھنٹہ ماں کی نگرانی میں ہوتے ہیں، اور وہ عمر کے جو بچوں کی ہوتی ہے وہ موم کے مثل ہوتی ہے کہ اس وقت جو نقوش مرتب کیے جائیں گے وہ بآسانی مرتب ہو جائیں گے اور پھر کبھی نہیں مٹیں گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ لڑکیوں کو اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی چاہیے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اعلیٰ تعلیم یافتہ لڑکیاں شادی کرنا نہیں چاہتیں۔ تو ایسا کیوں ہے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو جو سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ زیادہ پڑھی لکھی لڑکیوں کو، یعنی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لینے کے بعد لڑکیوں کو ان کے برابر کا رشتہ نہیں ملتا، ان کے میچنگ کا رشتہ نہیں ملتا، اور پھر دوسری وجہ یہ ہے کہ وہ لڑکے کہ جو کم تعلیم یافتہ ہیں، یعنی بہت زیادہ انہوں نے پڑھائی نہیں کی، اعلیٰ تعلیم ان لڑکوں نے حاصل نہیں کی، ان کے والدین بھی ایسی لڑکیوں سے رشتے بنانے نہیں چاہتے، کیونکہ انہیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا لڑکا اس لڑکی کی نسبت میں کم پڑھا لکھا ہے۔ بلکہ یہ سوچ صحیح نہیں ہے کہ جس طرح سے ایک اعلیٰ تعلیم رکھنے والے لڑکے کے ساتھ ایک کم تعلیم یافتہ لڑکی زندگی گزار سکتی ہے اور شادی کر سکتی ہے اور کامیاب شادی ہوتی ہے اور کامیاب زندگی گزرتی ہے، اسی طرح سے اگر ایک لڑکی نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی ہے تو کم تعلیم یافتہ لڑکے جن کے پاس بہت زیادہ تعلیم نہیں ہے لیکن دیگر تمام خوبیاں ان کے اندر موجود ہیں،
تو ان کے ساتھ شادی کی جا سکتی ہے. یہ کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے کہ جس کو معاشرے میں اتنا زیادہ پھیلایا جا رہا ہے کہ بھائی میچنگ کا رشتہ نہیں ملتا ہے. لڑکی کو چونکہ زیادہ پڑھی لکھی ہے تو اب اس کے حساب کا لڑکا چاہیے، اور اسی انتظار میں لڑکی کی عمر نکلی چلی جا رہی ہے. تو یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ جس کو آپ ظاہر کر کے اور دکھا کر کے آپ اپنی لڑکی کی شادی میں دیر کریں. ایسے لڑکے اور لڑکیوں کے والدین معاشرے کی ضرورت کو نہیں سمجھ پاتے. دراصل بات یہ ہے کہ جب ہم فطرت کے تقاضے کے خلاف عمل انجام دیں گے تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہوگی. پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے کہ اپنے لڑکے اور لڑکیوں کا نکاح جلد از جلد کرو، اور اسلام میں شرافت اور مذہب کے عنصر پر سب سے زیادہ ترجیح دی گئی ہے. تو جب ہم اس کے حکم سے روگردانی کریں گے تو ہمارے لیے مشکل پیدا ہوگی. تو آج کی سب سے بڑی مشکل یہی ہے کہ ہم اسلام کے قوانین کو فالو نہیں کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں پریشانیاں پیدا ہوتی ہیں. ہمارے معاشرے میں شادی کے مسائل میں اضافے دیکھنے کو مل رہے ہیں. دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ان تمام مسائل میں. اس میں تمام پریشانیاں پیدا ہو رہی ہیں، رشتہ ڈھونڈنے میں مشکل پیدا ہو رہی ہے. رشتہ لڑکی کا ہو یا لڑکے کا، دونوں معاملات مجھے مشکلوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ کیوں؟ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے، ہمیں اچھے رشتے درکار ہوتے ہیں جو ہمیں نہیں ملتے ہیں. اچھے رشتے کیوں نہیں ملتے؟ اچھے رشتے تبھی ملیں گے کہ جب ہم اچھا معاشرہ تکمیل کریں گے. اچھا رشتہ مجھے اس وقت ہی ملے گا کہ جب ہم اچھا معاشرہ تکمیل کریں گے. اور اچھا معاشرہ کس طرح سے تکمیل ہوگا؟ اچھا معاشرہ اس طرح سے تکمیل ہوگا کہ ہر فرد، معاشرے کا ہر فرد اپنے فرض کو حسن بخوبی انجام دے اور ہر فرد کو اس کا حق دیا جائے. یعنی اگر ہر انسان اپنا فرض اور اپنا حق پہچان لے تو یقین کریں کہ ایک دن ہم ایک پرسکون معاشرہ تیار کر سکتے ہیں، اور اس پرسکون معاشرے میں ہمیں اچھے سے اچھا رشتہ بھی مل جائے گا. تو ناظرین، اب دوسری کنفیوژن جو یہ تھی، پہلی کنفیوژن تھی کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد لڑکیوں کی شادیوں میں پریشانیاں کیوں آتی ہیں. دو وجہ تھی. ایک تو یہ کہ وہ میچنگ ڈھونڈتی ہیں کہ بھائی جتنی زیادہ میں نے تعلیم حاصل کی ہے بس اسی اسٹینڈرڈ کا لڑکا بھی ہونا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں کہ علم جو ہے وہ کوئی علم کا ہونا ضروری نہیں ہے. علم کا ہونا بالکل ضروری ہے، لیکن اگر لڑکے میں دیگر تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں اور صرف تھوڑا علم کی کمی ہے، یعنی تمہارے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے، ہمارے اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے، تو یہ بہت بڑا ایشو نہیں ہو سکتا ہے کہ جس بات پہ ہم اس رشتے کو منع کر دیں. اصل ہوتی ہے میوچول انڈرسٹینڈنگ، یعنی ایک دوسرے کے کتنے قریب ہیں، ذہنیت ہماری کتنے قریب ہے. یہ بہت زیادہ مہم ہوتے ہیں ریلیشن شپ میں. دوسری کنفیوژن یہ ہے کہ وہ لڑکیاں کے جو علم حاصل کرتی ہیں، یعنی ان کے تعلیمی سلسلہ جاری ہوتا ہے اور ان کے رشتے آتے ہیں، تو وہ یہ کہتی ہے کہ میں ابھی نہیں شادی کرنا چاہتی کیونکہ جب تک میں اپنی تعلیم مکمل نہیں کر لوں. تو تعلیم حاصل کرنے کے بیچ میں شادی کا ہو جانا یہ تعلیم میں رکاوٹ نہیں بن سکتا ہے اگر اس کو صحیح طور پہ دیکھا جائے اور غور کیا جائے تو. کیونکہ اسلام میں ہر جگہ حدیث میں، معصومین کی حدیث دیکھ لیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ علم حاصل کرنا تمام مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. علم حاصل کرو چاہے اس کے لیے تمہیں چین کیوں نہ جانا پڑے. قرآن مجید نازل ہوا تو سب سے پہلی آیت یہی نازل ہوئی کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا، یعنی پڑھو. اور اس طرح رسول کی حدیث کہ علم حاصل کرو کہاں سے؟ ماں کی گود سے لے کر لحد تک. یعنی یہ تمام احادیثیں اور قرآن کی آیت کیا بتا رہی ہے؟ یہ علم کی اہمیت بتا رہی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر انسان کے اوپر فرض ہے اور ہر انسان کے لیے ضروری ہے. تو اب وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ شادی کر لینے کے بعد ہم علم کا سلسلہ، تعلیمی سلسلہ آگے نہیں بڑھا سکتے، تو یہ سوچ ان کی غلط ہے.
تو معزز ناظرین، افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ہم نے علم کو ڈگریوں میں محدود کر لیا ہے. یعنی ہم 4 سال 5 سال سے جب اسکول جانا شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک عمر یعنی 23 سال 24 سال تک جب ہم گریجویشن کمپلیٹ کرتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ہم نے تعلیمی سلسلہ پورا کر لیا، یعنی اپنی پڑھائی کمپلیٹ کر لی. جبکہ ایسا نہیں ہے. اسلام نے کوئی معین نہیں کیا ہے کوئی عمر کہ ہاں بس تم گریجویشن کر لو اس کے بعد تمہارے تعلیمی سلسلہ ختم ہو گیا. ایسا نہیں کہا ہے. اسلام کہہ رہا ہے، رسول کی حدیث ہے کہ ماں کی گود سے لے کر لحد تک تم تعلیم حاصل کرتے رہو، علم کا سلسلہ اپنا جاری رکھو. تو ہم نے جو ہمارا کانسیپٹ ہے وہ غلط ہے کہ ہم نے معین کر لیا ہے کہ بھئی اسکول جانا شروع کیا، کالج کی شروع کیا، پھر یونیورسٹی شروع کی اور اس طرح سے اپنی تعلیم مکمل کر دی. نہیں، ہمارا نظریہ یہ ہے کہ ہر لڑکے اور لڑکی کو، ہر مرد اور عورت کو ہمیشہ اس تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے. ہاں، شادی ہو جانے کے بعد سخت ضرور ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ناممکن ہوتا ہے. سختیاں ضرور ہوتی ہیں لیکن اس کو آسانی میں تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے. ہاں، مرد کے لیے بھی مشکل ہے، مرد کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اس سلسلے کو جاری رکھے. سخت ضرور ہے کہ ظاہر ہے وہ مرد ہے، اس کو باہر جاب بھی کرنا ہے، گھر کی ذمہ داریوں کو بھی پورا کرنا ہے، اس کے بعد بیوی بچوں کو وقت بھی دینا ہے، عزیز و اقربا سے بھی ملنا ہے، سماجی مسائل بھی دیکھنا ہے. یہ سب کچھ اس کے کندھے پر ہے. لیکن اس کے باوجود بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ ہر دن کم از کم آدھا گھنٹہ ضرور نکالے کہ وہ مطالعہ کرے، کہ وہ اس علم کے کڑی سے، یعنی علم کا جو سلسلہ ہے اس کی کڑی نہ ٹوٹے اور وہ اس سے متصل رہے. اور اس مطالعے کرنے کے بعد وہ خود محسوس کرے گا کہ اس کے اندر ذہنی سکون اسے میسر ہو رہا ہے اور اس کے اندر ایک خوشگوار ماحول پیدا ہو رہا ہے. اور اسی طرح سے لڑکیوں کے لیے بھی یہی ہے کہ ہاں ظاہر ہے ان کے لیے بہت سخت ہو جاتا ہے شادی کے بعد. ان کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، ان کے فرائض بڑھ جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ضروری ہے کہ وہ اپنا تعلیمی سلسلہ قائم رکھیں اور تعلیم کو اس لیے نہیں چھوڑ دیں، علم حاصل کرنا اس لیے نہیں چھوڑ دیں کہ ان کی شادی ہو چکی ہے. اب انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں مفصل گفتگو ہوگی اسی موضوع کے اوپر اور اسی کنفیوژن کو دور کرنے کی کوشش کروں گی. تب تک کے لیے آپ میرے اگلے ویڈیو کا انتظار کریں اور ابھی کے لیے مجھے اجازت دیں. پروردگار عالم سے دعا کرتی ہوں کہ خداوندہ ہمیں رسول اور آل رسول کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے اور عالم بعمل بننے کی نیک توفیق عنایت فرمائے. خدا حافظ، فی امان اللہ.